ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کی بات، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کی بات ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کی بات. دنیا میں قابل احترام کے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہے خامی تو ایمان نامکمل ہے. قابل احترام، واجب الاحترام بزرگ و دوستوں، پس پردہ گھروں کے اندر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خواتین اور ننھے ہوئے بچے، آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اور ایک حدیث بیان کی گئی. اس حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر، اس کے اپنے بال بچے، والدین، دنیا کا مال و دولت، ان سب سے زیادہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر نہ ہو تو ایک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تمام چیزوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی تو آپ نے کہا کہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، لیکن جان کے بارے میں تھوڑا سا مجھے شک ہے کہ جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہے یا نہیں. تو آپ نے فرمایا جب تک جان سے زیادہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آپ سب کو معلوم ہے جو حضرات سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، مہاراشٹر کے رہنے والے رام گیری مہنت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی. ابھی چند دنوں کی بات ہے اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ گستاخی کرنے کے بعد اس پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی، کوئی گرفتاری کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے. مختلف جگہوں پر جو ہے احتجاج کیے گئے، پروٹیسٹ کیے گئے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے بریلوی مسلک کے ایک عالم دین جناب مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، وہ شعر کہا تھا، اس کی وجہ سے آج تک وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے، جس میں انہوں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا تھا، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کوئی سنوائی نہیں ہے. اور انہوں نے کھلے عام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و گستاخی کی. مختلف
جگہوں پر پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یہ ہمارا ہندوستان ہے جس میں دوہری پالیسی ہے، مسلمانوں کے لیے الگ قانون ہے اور برادران وطن کے لیے دوسرا قانون ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو گستاخی اس نے کی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور اسلام پر ہم 1400 سال سے لوگ یہ ادوار بولتے ہوئے آئے ہیں. جب کچھ نہیں ملتا تو کوئی بھی بات اٹھا دیتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ذہن پلٹنے کے لیے اس طرح کا شوشن چھڑوایا جاتا ہے تاکہ ان کا مائنڈ جو ہے ڈیوائڈ ہو جائے، کسی اور طرف لگ جائے. اس نے گستاخی کی ہے کہ مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں انہوں نے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر کے 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی تھی، 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا تھا. بخاری مسلم کے اندر وضاحت ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. ان کا یہ اعتراض تھے. جبکہ اگر دیکھا جائے پوری تاریخ کو اٹھا کر، پوری اسلامی جو ہسٹری ہے اسے اٹھا کر اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت کفار مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے اور جو ہے ہر طرف سے آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ تکلیفیں پہنچاتے تھے. آپ نماز پڑھ رہے تو اونٹ کی گندی بوجھ ملا کر آپ پر رکھ دی جاتی تھی اور کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے ساحر کہا، بے شمار جو ہے آپ کو القاب دیے گئے. لیکن اس زمانے کے کفار مکہ نے کبھی اس چیز پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ اعتراض کے قابل یہ چیز تھی ہی نہیں. ہر ملک کے جو ہے مٹی کا اور وہاں کی جو ہے جو گرمی ہوتی ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ کی جو بچے یا بچی ایک ہی وقت میں بالغ ہوں گے. ہر جگہ کا حساب الگ الگ ہے. عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، بڑی سخت قسم کی گرمی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ 9 سال کی بچی بالغ ہو سکتی ہے، بلکہ سائنس بھی کہتی ہے کہ 9 سال سے لے کر 15 سال تک کبھی بھی جو ہے بچی بالغ ہو سکتی ہے. اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے ہی نہیں. یعنی ان لوگوں نے کیسے ابو جہل کیسا دشمن تھا، ابو لہب تھا، لیکن اللہ کے نبی کو جادوگر تو کہا گیا، کاہن کہا گیا اور مختلف القاب دیے گئے، لیکن کسی نے آپ کے کریکٹر پر جو ہے کوئی داغ نہیں لگایا، آپ کے کردار پر کوئی آنچ نہیں آئی. ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو اس طرح کی باتیں لے کر کے یہ آگے آتے ہیں. اب عائشہ خود فرماتی ہے بخاری کے اندر کہ جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میرا نکاح ہو گیا اور 9 سال کی عمر میں میری امی نے مجھے بلایا کہ میں باہر اپنی سہیلی کے ساتھ کھیل رہی تھی. میرا منہ اور سر دھویا تھی، اندر کچھ انصاری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، انہیں مجھے بنا سوا کر جو ہے میری امی ام رومان جو ہے مجھے اللہ کے نبی کے حوالے کر آئی اور یہ چاشت کا صبح کا وقت تھا. کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی نے ان کے ذہن کے اندر عیش کی عشرت تھی. انہیں معلوم نہیں کہ جب ابو طالب کے پاس کفار مکہ کا وفد آیا اور آ کر یہ کہا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ کہ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، انہیں جو کچھ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی چاہے بہترین لڑکی چاہیے تو ہم جو ہے بہترین لڑکی کا انتظام کر سکتے ہیں. انہیں مال چاہیے تو مالوں کے انبار ان کے ہاتھوں میں لا سکتے ہیں. انہیں عہدہ چاہیے تو عہدہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک خدا کی طرف جو بلا رہے ہیں اس سے ان کو پاس رہنے کا کہیے. تو ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بلایا، بعد میں وہ کفار چلے گئے کہ وہ لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے اس طرح کی دین آپ کو دیجیے، آپ نے اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے کہ بھتیجے کا اس کو اٹھا نہ سکو. کیونکہ اس وقت آپ کے خیر خواہ ابو طالب بھی تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور تقریباً 2-2.5 سال کی یا تقریباً 6 سال کی عمر تھی کہ آپ کی جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. مقام ابوا پر آپ مدینے سے اپنی نانی کے یہاں سے واپس آ رہے تھے اور تقریباً 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا. تو آپ کی پرورش ابو طالب بھی کر رہے تھے. جب انہوں نے ایمانی بات پیش کری تو آپ نے کیا کہا تھا کہ چچا جان اگر یہ حضرات میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے، آفتاب کو رکھ دے، دوسرے ہاتھ پر جو ہے مکہ کے قرآن جو ہے چاند کو رکھ دے، میں جب بھی اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر آپ کو دولت چاہیے، مال چاہتا، آپ اس کو کہتے نا
اور یہ حضرات یہ نہیں دیکھتے کہ 25 سال کی عمر ہے، آپ نے پہلا نکاح 40 سال کی بیوہ اور جو 2 مرتبہ پہلے آلریڈی بیوہ ہو چکی تھی ان سے نکاح کیا۔ اب کسی کے ذہن کے اندر نعوذ باللہ ایسی بات ہو تو کیا وہ اپنی سے بڑی عمر والی عورت کو قبول کرے گا؟ اور آپ نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے۔ حکمت مصلحت تھی اللہ کے نبی کو اما عائشہ سے جو نکاح کرانے کی، یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا۔ بخاری کے اندر پڑھا ہم نے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور جو کپڑے کے اندر کچھ دکھتی ہوئی ایک یعنی کہ وہ تصویر تھی، اما عائشہ کی تصویر تھی، تو آپ نے جو کپڑا ہٹا کر دیکھا کہ یہ تو عائشہ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ابو بکر کی لڑکی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ میرا دوست ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ سگی آپ کی بھتیجی نہیں تھی، ابو بکر آپ کے دوست تھے، سگے بھائی تو نہیں تھے۔ اور چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی سے نکاح کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچی جو ہے شروع سے اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر پروان چڑھے اور دین کی صحیح تربیت، اندرونی جو علم ہے، جو عورتوں کا علم ہے، وہ امت کے سامنے کیسے آئے گا، اس سے آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلی ہوں گی۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت ام عائشہ سے ہے، تقریباً 2210 حدیث آپ سے جو ہے روایت ہے۔ ایسا علم اللہ نے آپ کو دیا تھا، اور یہ سمجھ لیجیے کہ جب صحابہ کرام کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، اب عائشہ کے پاس آتے تھے اور وہ مسئلے کا حل نکل جایا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ علم دینا تھا، اندرونی علم۔ اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، کیسے پتہ لگے گا؟ امت کے سامنے آنا چاہیے، اتنی بڑی بات، ساری چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے تھی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کے ذریعے اور امہات المؤمنین کے ذریعے، آپ کی جو ازواج مطہرات تقریباً 11 رہی ہیں، ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا خلوت اور جلوت کا جتنا بھی علم ہے، آپ کی جو زندگی ہے پوری کی پوری جو ہے امت کے سامنے آنی چاہیے، یہ مقصد تھا۔ ایسے اسر نعوذ باللہ من ذالک مقصد نہیں تھی۔ تو اس طرح کے اعتراض چلتے ہیں تو میرے بھائی بزرگ و دوستوں، ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، وہ لٹ جائے، پٹ جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں کوئی لب کشائی کرے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے دل کے اندر ادنا درجے کا بھی ایمان ہے، وہ اللہ کے نبی کی شان میں ہونے والی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ و دوستوں، اہم بات یہ آپ کو بتانی تھی کہ آج ہم لوگ جو ہے ہمارے ہندوستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے مساجدوں پر یلغار ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف جو موب لنچنگ ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، اور ایک طرف یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے جو ہے قانون بنائے جا رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وقت کی اوقاف کی جائیدادیں ہیں ان کو ہڑپنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور ایک طرف مسلمانوں کی بچیوں کی عصمتیں جو ہے لٹ رہی ہے، اور ایک طرف ان کو مرتد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور اس طرف فلسطین کے اندر مسلمانوں پر کس طریقے سے ظالمانہ جابرانہ وحشیانہ ظلم و جبر کی جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ بالکل نازک بن چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہے، اور اس کے باوجود ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمارے آپس کے اختلاف بھی ختم نہیں ہوتے، گھروں کے اختلاف ختم نہیں ہوتے، مساجد کے اندر اختلاف ختم نہیں ہوتے، طرح طرح کی باتوں پر ہم جو ہے فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نے ہاتھ یہاں باندھ رکھا ہے، یہاں باندھے، یہاں باندھے، انہیں ایک بار اٹھائیں 50 بار اٹھائیں، اور جو ہے ایسا کریں ویسا کریں، آسان یہاں سے پڑھیں تو اسے میں زیادہ پڑھیں۔ ان مسئلوں پر ریل چلے ہوئے ہیں، اور دنیا والے دیگر فراقانی وقت جو ہے وہ ہمارا جو ہے تشبر بنانے کے لیے تیار ہے، ہمیں صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی تک ہم آپس کو لڑ رہے ہیں، ہمارے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کیسے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اور ہم آپس کی مسلکی اختلاف میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے تمام مسلکی اختلاف سے اوپر اٹھ کر جو ہے یکجہتی اتحاد کو قائم کیجیے۔ آخر سب سے بڑا المیہ یہ ہے، آزادی کے بعد جو ہمارے سے چوک ہوئی ہے، ہم لوگوں نے سیاست کو بالائے طاقت دیا تھا، ہم لوگ سیاست کے غلام بن کے گئے، دوسروں کے ہاتھوں کے اندر بابر دے دی۔ بابر جب اس ملک کے اندر آیا تو اس کو جو ہے احساسی طور پر ہاتھی کی سواری پر سوار ہونے کے لیے کہا گیا،
کہ ہاتھی پر سوار ہو جائیے. اس کی یہ سواری بڑی نہیں تھی کہ ہاتھی پر سوار ہونا بڑی احساس تھا. وہ چھلانگ لگا کر ہاتھی کے اوپر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد فیلبان سے کہا کہ ذرا اس کی لگام مجھے پکڑائیے. فیلبان نے کہا جناب یہ گھوڑا نہیں ہے, یہ ہاتھی ہے, اسے تو میں ہی لے کر چلوں گا. بابر دوسری چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا کہ بابر اس سواری پر کبھی سوار نہیں ہو سکتا جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں, جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو. میں اس سواری پر سواری نہیں کر سکتا. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ اپنے اندر اتحاد قائم کریں, اتفاق قائم کریں, مسلکی اختلاف سے اوپر اٹھ کر آئیں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے ہم قربانیاں دینے کے لیے آگے آئیں. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. متحد ہو تو بدل دو گے زمانے کا نظام. متحد ہو, ایکتا تمہارے اندر ہے, یکجہتی ہے. متحد ہو تو بدل دو گے زمانے کا نظام, اور منتشر ہو تو بلوں کے شور مچا دیتے ہو. آج یہ شعر ہمارے اوپر صادق آ رہا ہے. ہم لوگوں کو کچھ پرواہ نہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. وقت کی کتنی لاکھ جائیدادیں ہیں, وہ تمام کے تمام کے لیے ایسے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ساری کی ساری برائے نام مسلمانوں کو دخل نہ جائے گا. گورنمنٹ کبھی بھی جو ہے اسے ہڑپ کر سکتی ہے. تو بے شمار چیزیں ہمارے سامنے ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اللہ کے راہ پر تسلیموا بحبل اللہ جمیعا, تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. تفرقے میں نہ پڑو, نہیں تو تمہاری ہوا اڑ جائے گی. ایک ہو کر رہو, ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. گھروں کے اندر, برادری کے اندر, محلوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے. ذرا سی بات کو جو ہے اختلاف پیدا نہ کیجیے. فرمایا کہ آپس میں نااتفاقیاں دین کو موڑ دیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا جیسے جو ہے سر کے بال اس طرح سے موڑ جاتے ہیں, یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے. ہمیں اگر کامیابی ملے گی تو دین کے راستے میں ملے گی. کافروں کے لیے ضابطہ نہیں ہے, وہ ایسے ترقی کر سکتے ہیں. ایمان والا اگر کامیاب ہوا تو وہ دین پر 100% عمل کر کامیاب ہو سکتا ہے. اگر دین اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ان ظالموں نے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, ہمیں چاہیے کہ اگر جائز طریقے سے امن طریقے سے قانون میں رہ کر آپ احتجاج کر سکتے ہیں تو اس کا احتجاج کیجیے اور اس کا مرنا جو ہے آگے پہنچا سکتے ہیں, لیکن قانون کو ہاتھ میں بالکل نہ لیں. اور دل کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کے لیے ہماری یہ محبت ہونی چاہیے کہ سب کچھ ہم نبی کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کہ محبت سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا